بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو ہماری ریئل ٹاک ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم لوگ بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت اوپر جانے لگی ہے تب سے پی ڈی ایم کے برے دن شروع ہو گئے ہیں، اور پی ڈی ایم کی 3 بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی میں آپس میں ایک عجیب قسم کی پھوٹ پڑ گئی ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ پی ڈی ایم بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی ہے، اور اب جو نئی خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ سننے میں آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی ایک طرف ہے اور نواز شریف اور جماعت اسلامی کے لوگ ایک طرف ہیں، اور اسی حوالے سے مولانا اور نواز نے ایک قسم کا بڑا منصوبہ بھی تیار کیا ہے، اور وہ منصوبہ کیا ہے اور انہوں نے آگے کا کیا سوچا ہے، یہی سب کچھ میں آپ کو بہت ہی تفصیل سے بتانے والی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اصل میں ناظرین، منگل کے روز پی ڈی ایم کا ایک اہم اجلاس ہوا جس کے بعد اتحاد نے اعلان کیا کہ اس نے حکومت مخالف لانگ مارچ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ 26 مارچ سے شروع ہونا تھا۔ تو پی ڈی ایم کی 9 جماعتوں نے پارلیمنٹ سے استعفے دینے کی منظوری دے دی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے اس اقدام پر اعتراض کیا تھا۔ پارٹی نے اتحاد سے وقت مانگا اور کہا کہ وہ اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اپنا ذہن اپنائے گی۔ یہ اجلاس اپریل کے پہلے ہفتے میں طلب کیا گیا ہے، اور اب ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز اور فضل الرحمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پارلیمنٹ سے استعفے دینے پر راضی نہیں ہوتی ہے تو دیگر 9 سیاسی جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ اپنے لائے عمل کو بیچ میں لائیں گی اور اپنے مطلب کے اکارڈنگ اس کا اعلان بھی کر دیں گی۔ اور اب ذرائع کے مطابق ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان اور نواز دونوں نے پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد پی ڈی ایم کا ایک اہم اجلاس طلب کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ مولانا فضل الرحمان نے زرداری صاحب کو بتا دیا ہے کہ پی ڈی ایم اتحادی پارٹیاں کوئی فیصلہ کرنے سے قبل پیپل پارٹی کے سی ای سی اجلاس کے بعد حتمی جواب کا انتظار ضرور کریں گی، اور اس کے بعد ان سے زرداری صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف صاحب سے بات چیت کی، جو کہ 1 سال سے خود کو جلا وطن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں، اور انہوں نے نواز شریف کو ساری گفتگو کے بارے میں آگاہ کیا جو کہ ان کی زرداری صاحب سے ہوئی تھی۔ اور کچھ ذرائع سے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اسمبلیوں سے استعفے نہ دینے کے اپنے پچھلے فیصلے پر قائم رہنے کی صورت میں دونوں رہنماؤں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف نے اس بات پر رضامندی بھی ظاہر کی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھنے پر قائم رہیں گے اور اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے پر بھی تیار رہیں گے، چاہے پی 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 نے اتحاد کے ساتھ باضابطہ طور پر علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیوں نہ کر لیا ہو۔ انہوں نے آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے پی پی ایم کے چیف ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے فوراً بعد ہی پی ڈی ایم کے سربراہان کا ایک اور اجلاس بلانے پر اتفاق بھی کر لیا ہے۔ اصل میں بدھ کے روز پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ڈی ایم صدر نے پیپلز پارٹی کے اس طرز عمل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے 9 جماعتوں کی رائے اور نقطہ نظر کا احترام کرنا چاہیے تھا اور ان کو باقی 9 جماعتوں کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اور پھر جمعرات کے روز ایک بار پھر اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کسی کا نام لیے بغیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو لوگ جیلوں میں جانے سے ڈرتے تھے انہیں سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہنا ایک کمزوری ہے کہ میں اب جیل نہیں جا سکتا، میں کیسے لڑوں گا؟ اگر آپ لڑ نہیں سکتے تھے تو پھر آپ سیاست میں ہی کیوں شامل ہوئے؟ مولانا نے بغیر کسی کا حوالہ دیے کہا کہ اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو طاقت اور جیل دونوں مل سکتے ہیں، اور مولانا نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے حکومت کی حمایت نہ کرنے کو کہا۔ اور اسی خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریکیں باز نہیں آتی، چاہے سب مل کر کھڑے ہوں یا کوئی اتحاد سے الگ ہو جائے۔ جے یو آئی ایف کے سربراہ نے کہا کہ سیاست بزدلی کا نام بالکل نہیں ہے بلکہ ہمت، برداشت اور امید کا نام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں تک کہ ایک سیاسی جماعت بھی عوام کی حمایت سے تبدیلی لا سکتی ہے، اور تو اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ منزل کی طرف سفر جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جے یو آئی ایف قوم کو مایوس کبھی نہیں کرے گی۔
مولانا فضل الرحمان اس ٹائم فل جوش و جذبے میں ہیں اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے پیچھے رہنے کے لیے نہیں بلکہ آگے بڑھنے کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ سیاستدانوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاست میں وہ لوگ کیوں تھے جو جیل جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اور تو اور پی ڈی ایم چیئرمین نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے ملک پر ایک غیر قانونی حکومت مسلط کر کے 2.5 سالوں میں معیشت تباہ کر دی گئی ہے۔ ان کے کیا ہی کہنے ہیں، اور آپ پچھلی حکومتوں پر کب تک الزام لگاتے رہیں گے؟ اب ان الفاظ میں طاقت نہیں ہے، اپنی نااہلی تسلیم کریں اور اقتدار چھوڑ دیں۔ یہ پیغام ان کا عمران خان کے لیے تھا، اور انہوں نے اس بارے میں مزید یہ بھی کہا کہ ہم جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اب جو ہے صورتحال فی الحال جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے وہ یہ جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف آپس میں پوری طرح گٹھ جوڑ کر چکے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہے یا نہ رہے، ہم لوگ پی ڈی ایم میں اس طرح ہی قائم رہیں گے اور حکومت کے خلاف لڑتے رہیں گے اور اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ منصوبے تیار کر لیے ہیں اور وہ آگے کا سوچنے لگ گئے ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام بھی کرتی ہوں، اور اس سارے معاملے میں آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرور دیئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی حکومت جو ہے آپس میں گٹھ جوڑ کے ساتھ چلتی رہے گی یا ان میں بھی پھوٹ ڈل جائے گی۔ تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔